رسالت سے کریں نعرہ تکبیر بس نہیں نکلنا ہی ٹھکیریا لگے تا کرو جاگرن ہو پروگرام ہو تو کیوں آواز نکلے دا رات جو 3 وقی میں 4 وقی میں 5 کی خبر ہے نا پھر کہ اٹھا تو اپنے شیطان ہوئی تو نے یہ تو محفل کہی ہے مسلمانوں کہنی محفل آئے حدیث مبارک ہے جب تک جناسو دی پاں بیٹھنا رہا اللہ جی رحمت برتنی اور ایسا جو عقیدو آئے کہ جہاں جن جی محفل آئے آج امام جعفر صادق جی نگاہ کرم بھی آئے نہ سرکار یاسین شاہ کرم کی بھی نگاہ کرم آئے عقیدو آئے نا انشاءاللہ ان جی محفل آئے تو ان جی نگاہ کرم پامت تھے آئے تو ذرا زور سے لگا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن امام جعفر صادق زندہ باد خلیفہ شیخ الاسلام زندہ باد خلیفہ شیخ الاسلام زندہ باد فیضان یاسین شاہ قادری جاری رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول الفاتح اللہ حضرت روح النبی الکریم وآلہ المتطہرین واصحابہ اجمعین لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم مرکز یاسین شاہ قطب زمان میزنم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا وخطبنا وفریدنا ونظامنا وعلاءنا واشرفنا ونور عیننا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معزز سامعین کرام بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی یہ بزم ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ و علیہ السلام آپ کے نام سے منسوب ہے اہل سنت والجماعت کا قدیم طریقہ رہا ہے کہ 22 تاریخ کو ہم لوگ امام کی نظر کرتے ہیں ان کی نیاز مناتے ہیں کر کر یہ نیاز ہوتی ہے
لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کی سیرت کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ جن کی نیاز ہم کرتے ہیں اگر حقیقت میں ان کی پہچان بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہم جانتے ہوں پہچانتے ہوں کہ کون کتنی عظیم شخصیت ہے، اور پھر اگر ہم نیاز کریں تو یقیناً اس کا جو فیض ہوتا ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام الحمدللہ آج انہی کا تذکرہ بھی ہوگا، لیکن اس سے قبل آپ ہی کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش کریں۔ بہت ہی کم جگہوں پر امام جعفر صادق کی منقبت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ چونکہ موقع بھی ہے محل بھی ہے، اس سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مطلب قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، کہاں میں اور کہاں لوگوں ثنائے جعفر صادق، کہاں میں اور کہاں لوگوں ثنائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، بڑوں کے در سے نسبت بھی بڑی دولت ہے قسمت کی، ہماری نسبت بڑوں کے ساتھ ہے، بڑوں کے در سے نسبت بھی بڑی دولت ہے قسمت کی، بڑا بے خوف جیتا ہے غلام جعفر صادق، بڑا بے خوف جیتا ہے غلام جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، میری بخشش کی خاطر دوستوں اتنا ہی کافی ہے، میری بخشش کی خاطر دوستوں اتنا ہی کافی ہے، میری تربت لکھ دینا گدائے جعفر صادق، میری تربت لکھ دینا گدائے جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق، صداقت سے کوئی دامن تو تھام
کا زمانے میں ہے اب بھی فیض عام جعفر صادق، زمانے میں ہے اب بھی فیض عام جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق۔ اور یہ شعر سبھی امام علی مقام اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر نظر ہے۔ حسین و عابد و باقر کا صدقہ چاہتا ہوں میں، حضرت عابد یعنی امام زین العابدین، حسین و عابد و باقر کا صدقہ چاہتا ہوں میں، علی کا واسطہ یا رب بنا میں جعفر صادق، علی کا واسطہ یا رب بنا میں جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق۔ اور یہ شعر ان سبھی لوگوں کو جو کربلا، معلہ اور نجف اشرف جا چکے ہیں، اور اگر یہاں پر محفل میں کوئی نہیں گیا تو الحمدللہ ہمارا دعا کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے صدقے میں مولا ان سبھی کو زیارت نصیب فرمائے۔ بس یہ طلب کے ساتھ اور اس طلب کے ساتھ اس شعر کو سماعت فرمائے کہ تمہارا در خدا معلوم کب ملتا سو سر اپنا۔ امام جعفر صادق آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے، جبکہ اب وہاں پر منہدم کر دیا گیا ہے، لیکن وہ در نہ جانے ہمیں کب میسر ہو، تو بس یہی یہ شعر میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے شاعر نے کہ تمہارا در خدا معلوم کب ملتا سو ہم سر اپنا، تمہارا در خدا معلوم کب ملتا سو سر اپنا، نجف کربل جھکا آئے امام جعفر صادق، نجف کربل جھکا آئے امام جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق۔ اور یہ شعر ان لوگوں کے لیے جو نیاز کرتے ہیں امام جعفر صادق، کبھی محروم دو جگ میں وہ انسان ہو نہیں سکتا، کبھی محروم دو جگ میں وہ انسان ہو نہیں سکتا، دلاتا ہے جو دنیا میں نیاز جعفر صادق، دلاتا ہے جو دنیا میں نیاز جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق۔ اور آخری شعر، میری ماستی کی باتوں کو کوئی بے کیف کیا جانے، میری ماستی کی باتوں کو کوئی بے کیف کیا جانے،
علی خالص ولایت کی، علی خالص ولایت کی، بچا میں جعفر صادق، علی خالص ولایت کی، بچا میں جعفر صادق، قسم اللہ کی یہ ہے عطائے جعفر صادق۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیب یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیب یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور دل کی گہرائی کے ساتھ سبھی لوگ پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحبت اللہ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا یعنی کہ مضبوطی سے تھامے رکھو، حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی، وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ سادہ سا ترجمہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں حکم دیا کہ حبل اللہ جو ہے اللہ کی رسی ہے، اسے تھامے رکھنا۔ مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تفسیر کی ہے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو دین کے احکامات ہیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کوئی کہتا ہے کہ جو عبادت کی پابندی ہے اس کو مضبوطی سے کیا کرو، حتیٰ کہ اپنے اپنے اعتبار سے اس کی تفسیر ہوتی رہی۔ لیکن آؤ چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ کون سی ایسی چیز ہے جسے پکڑے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کون سی ایسی شے ہے جسے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکتے، مضبوطی سے تھامے رکھے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن و اطرت و اہل بیت، قرآن اور میری اہل بیت۔ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آیت میں جسے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ تب سے لے کر کے آج تک قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، لیکن قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اہل بیت کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، لیکن اہل بیت نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے۔ خود حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں قرآن اور اہل بیت ساتھ میں آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کامیابی چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کی غلامی کر لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، قرآن جب تمہارے ساتھ ہوگا، اہل بیت جب تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ان کو اگر مضبوطی سے پکڑے رکھا تب تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ یہ اہل بیت اطہار ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرو تو میری خاطر، حضور فرماتے میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کو محبت کرو۔ اہل بیت میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت کو نے کہا ہوا علی حسن حسین فاطمہ و ابناہما، علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ اور قیامت تک حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ قیامت تک حسن اور حسین کی آنے والی تمام اولاد سید جو بھی ہو وہ حضور کی آل ہے، حضور کی اہل بیت ہے، ان کی محبت ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ سید چاہے جیسا بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو،
اس کے اندر اگر خون رسول موجود ہے تو ہمیں اس خون کی تعظیم کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سید جب تک حد کفر کو اس کا عقیدہ نہ پہنچ جائے، اس کے ظاہری حالات کو مت دیکھنا، اس کے لباس کو مت دیکھنا، اس کے کردار کو مت دیکھنا۔ اگر کافر نہیں ہے تو سید کی تعظیم لازم ہے، سید کی تعظیم لازم ہے۔ اور آؤ چلے میدان محشر میں، حشر کا ماحول تو بڑا عجیب ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنے آپ میں پڑا ہوگا، اور وہاں پر ہر کسی کو جو تلاش ہوگی وہ میرے حضور کی تلاش ہوگی، حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے۔ ہر کوئی یہ تلاش کرے گا کہ فلاں نبی کے پاس جاؤ، وہ نبی کہے گا کہ اس نبی کے پاس جاؤ۔ یہ بات بہت ڈیٹیل کی ہے، بات مجھے یہ سمجھانی نہیں ہے کہ میدان محشر کا منظر کیا ہوگا، لیکن جس پوائنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں بڑی جلدی کے ساتھ لیتا چلوں کہ ہر کسی کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت ہوگی، ہر کوئی حضور کو ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن ایسے عالم میں بھی میرے مصطفیٰ کی نظر کہیں پر لگی ہوگی، میرے مصطفیٰ کی نظر کسی کو ڈھونڈ رہی ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ دنیا والوں سنو، تم میں سے کسی نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا، اور اس احسان کا بدلہ اگر وہ سید نہ دے سکا تو میں اس کا بدلہ میدان محشر میں دوں گا، میں اس کا بدلہ میدان محشر میں دوں گا۔ محشر میں کیا بدلہ ہونے والا ہے؟ محشر میں کیا بدلہ ملنے والا ہے؟ محشر میں جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ ہے ہی نہیں، اس احسان کا بدلہ جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی سید کی تعظیم کی ہوگی، زمانے کے اندر کسی سید کو کھانا کھلایا ہوگا، زمانے کے اندر کسی سید کو پانی بھی پلایا ہوگا، تو یہ پانی پلانا بھی ضائع نہیں جائے گا۔ وہاں زمانہ مصطفیٰ کو ڈھونڈے گا، مصطفیٰ سید کے غلاموں کو کہیں گے آ ادھر آ، دنیا میں میری اہل بیت کی تعظیم کی تھی، اہل بیت کی تعظیم کی بنیاد پر تجھے جنت کا مزدہ سنایا جا رہا ہے، جنت کا مزدہ سنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ سید کی تعظیم کی وجہ سے، کہ وہاں لوگ اپنی اپنی نفسوں میں خود کی پڑی ہوگی، لیکن وہاں پر بھی حضور آواز لگائیں گے کہاں گئے وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا میں میری اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، ان سے الفت رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اہل بیت کی یہ عام سی تعریف ہے، حالانکہ اہل بیت کے چیپٹر پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو کافی طویل ہے، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ میرا موضوع آج کی اس بزم میں سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ و علیہ السلام ہے۔ وہ امام جعفر صادق کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات سے رخصت ہونے کے بعد کم و بیش 70 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، 70 سال کے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور کے ظاہری حیات کے 70 سال کے بعد۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق کی بشارت خود میرے مصطفیٰ نے کی تھی، سیدنا امام جعفر صادق کی بشارت میرے مصطفیٰ نے کی تھی۔ حضرت سیدنا جابر کو بلایا، جابر کو بلایا اور جابر سے بلا کر کے کہا کہ اے جابر میری نسل میں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، میری نسل میں ایک بیٹا آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، زمانہ اسے باقر کے لقب سے پہچانے گا، زمانہ اسے باقر کے لقب سے پہچانے گا۔ تمہاری ملاقات جب اس کے ساتھ ہو تو میرا سلام اسے کہہ دینا، تمہاری ملاقات اس کے ساتھ ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ اور اسی باقر کی بیٹا، اسی باقر کی نسل، ان کا بیٹا جعفر صادق ہوگا، اسی کا بیٹا جعفر صادق ہوگا، اور علم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسے وہ کمال عطا کرے گا کہ ائمہ اہل بیت میں سے جو علم خاص ہے اس کا عظیم حصہ اسے عطا کیا جائے گا، عظیم حصہ اس جعفر کو عطا کیا جائے گا جسے زمانہ صادق کہے گا۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے آپ کو روکتا چلوں، کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں؟ ارے دیوار کے پیچھے کی بات تو دور، 70 سال کے بعد کون آنے والا ہے میرا مصطفیٰ اسے بھی جانتا ہے،
حضور اسے بھی جانتے ہیں، اور حضرت سیدنا جابر کو یہ بتلا رہے کہ اے جابر، آج سے لے کر کے 70 سال تک تمہارا بھائی رہے یا نہ رہے، تمہارا بیٹا رہے یا نہ رہے، تمہاری ماں رہے یا نہ رہے، تمہارے بابا رہے یا نہ رہے، لیکن مصطفیٰ ضمانت لے رہا ہے کہ جب تک امام باقر اس دنیا میں آئیں گے نہیں، تمہارا سلام سنیں گے نہیں، تب تک تمہیں موت نہیں آنے والی ہے، موت نہیں آنے والی ہے۔ یہ حضرت جابر کو بشارت دے رہے ہیں، اور پھر بشارت کیا ملی؟ ان کا بیٹا جو آئے گا، علوم اہل بیت جو ہے، علوم اہل بیت اس کا ایک عظیم حصہ اسے عطا کیا جائے گا۔ یہ علوم اہل بیت ہے کیا؟ علوم اہل بیت یہ ہے کیا؟ علوم اہل بیت وہ ہے جو خون کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص علم جو عطا کیا۔ حالانکہ آج ہم اور آپ اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یقیناً سید چاہے کتنا ہی خستہ حال کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی خستہ حال کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر جو خون موجود ہے اس کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ خون مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ حضور کی نسبت کا کمال ہے، اس خون کا کمال ہے۔ اور خود حضرت عبد الرحمن جامی ارشاد فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علوم اہل بیت وہ خاص ہے، علوم اہل بیت یہ خاص ہے، یہ ائمہ کو حضور سے مولا کائنات سے امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام علی رضا، امام حسن عسکری، اس طریقے سے تمام ائمہ اہل بیت میں تبدیل ہوتا رہا۔ پھر ان کے بعد ان کی آنے والی قیامت تک جتنی نسلیں ہیں ان کے اندر تبدیل ہوتا رہا۔ یہ علوم اہل بیت ہے، یہ علوم اہل بیت ہے۔ بس ایک عام مثال کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار بہت مشہور شخصیت ہے، وہ ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک حسین و جمیل لڑکا ہے، ایک خوبصورت لڑکا ہے، دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ عظیم گھرانے والا ہے، یہ اونچے گھرانے والا ہے، عظیم بیٹا ہے۔ اسے دیکھتے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اسے سلام کر دیا جائے، کیوں نہ اسے سلام کیا جائے، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ چھوٹا بچہ ہی تو ہے، اسے کیا سلام کرے۔ یہ دل میں خیال کر کے پھر آگے گزر گئے، پھر دل میں خیال آیا، پھر سوچا کہ میرے آقا کریم کی سنت ہے کہ وہ چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، واپس آئے، واپس آ کر کے اس بچے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے کے پاس کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں السلام علیکم۔ جیسے ہی کہا السلام علیکم، وہ چھوٹا سا بچہ جو لکڑیاں چن رہا ہے جنگل کے اندر، آنکھوں سے اشک جاری ہے، رو رہا ہے، دیکھا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ کیا کہا؟ وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو کبھی اسے دیکھا نہیں، میں تو کبھی اس سے ملا نہیں، لیکن اس بچے کو میرا نام کیسے معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر دیکھا ہو اس نے مجھے، کہیں محفل میں مجھے دیکھا ہوگا، کسی شاگردے کے ساتھ درس دے رہا تب مجھے دیکھا ہوگا، لیکن پھر پوچھ لیا کہ اے بچے میں نے تو آج تک تجھے دیکھا نہیں، لیکن تجھے میرا نام کیسے معلوم، مجھے پہچانتے کیسے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ بھول گئے عالم ارواح میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے جہاں روحوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، عالم ارواح میں تمہاری اور میری روح ساتھ میں تھی، تم بھول گئے ہو لیکن میں نہیں بھولا، تم بھول گئے میں نہیں بھولا۔ اب تو یہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک نہ کسی مدرسے میں گئے ہیں، ابھی تک نہ کسی عالم کے سامنے بیٹھے ہیں، نہ کسی محدث کے سامنے، نہ مفقی کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں، لیکن اس کے باوجود علم کا یہ عالم، اتنا زبردست علم۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو یقیناً بہت ہی عظیم شخصیت ہے، فرماتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دیں، میں بڑے بڑے محدث کے پاس بھی گیا، وہ لوگ کہ جن کی پڑھا کر کے داڑیاں سفید ہو گئی ان کی بارگاہ میں بھی گیا، حدیثیں پڑھانے والوں کی بارگاہ میں بھی گیا، قرآن پڑھانے والوں کی بارگاہ میں بھی گیا، بڑی بڑی درسگاہوں میں بھی گیا، لیکن کہیں پر بھی اس بات کا مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا
میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. کہا پوچھو کیا بات ہے. تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ نفس اور دل اس میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے نفس اور دل؟ کوئی ارادہ ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نفس یہ نہیں چاہتا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا دل یہ نہیں چاہتا ہے. دونوں, کبھی بات نفس کی ہوتی ہے کبھی دل کی ہوتی ہے. تو مالک بن دینار نے پوچھا کہ نفس اور دل دونوں ہیں ہمارے پاس, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں میں تبدیلیاں کیا ہے؟ تو وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ فرماتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اے مالک بن دینار, جب تم وہاں سے آ رہے تھے دل میں خیال کیا کہ اس بچے کو سلام کروں. یہ آواز تمہارے دل کی تھی, یہ آواز دل کی تھی. اور پھر تم نے یہ سوچا کہ چھوٹا بچہ ہی ہے, اسے کیا سلام کروں. یہ آواز تمہارے نفس کی تھی, یہ آواز نفس کی تھی. برائی کی طرف جو تمہیں لے کر کے جاتا ہے وہ دل نہیں نفس ہوتا ہے. اور آگے چلے گئے, وہاں جا کر کے خیال کیا کہ حضور سلام کرتے تھے, اور سلام کرنے کی بنیاد پر, سنت رسول کی بنیاد پر واپس پلٹ کر آئے, مجھے سلام کیا. یہ سلام کرنا تمہارے دل کی آواز تھی. ارے جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ یہ جانتا ہے, پہچانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے. بڑا ہو کر کے وہی بچہ زمانے کے سامنے جعفر صادق کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے, اور زمانہ اسی بچے کو امام جعفر صادق کے نام سے جانتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ سیدنا امام جعفر صادق ہے. اور ایک بہت ہی دل کو تڑپا دینے والی بات بھی انہوں نے وہاں پر فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بابا نے تو تم پر بڑا ظلم کیا ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ تمہارے بابا نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے, اسی وجہ سے تم یہاں لکڑیاں چن رہے ہو, جنگل میں بھیج دیا, رو رہے ہو. فرمایا خبردار, میرے بابا کے لیے یہ نہ کہنا, میرے ماں باپ کے لیے یہ نہ کہنا کہ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے. میں اپنی مرضی سے ان کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا اپنی مرضی سے آئے ہیں تو پھر آنکھوں میں اشک کیوں, رو کیوں رہے ہیں؟ قربان جائیں سیدنا امام جعفر صادق کے اس جواب پر. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب میں لکڑیاں چن کر کے اکٹھا کر کے اپنے گھر پر جاتا ہوں, اپنی والدہ کو دیتا ہوں, میری والدہ جیسے ہی بڑی بڑی لکڑیاں چولہے میں ڈالتی ہے, جلاتی ہے, جب بڑی لکڑیاں جلتی نہیں ہے تو اس کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال دیتی ہیں, چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال دیتی ہے. جب چھوٹی لکڑیاں جل جاتی ہے, بڑی لکڑی بھی اس کے ساتھ ساتھ میں جلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہی سوچ کر کے کہ جب میدان محشر کے بعد جب جہنم کی آگ تم جیسے بڑوں سے جلے گی نہیں, تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو ڈال کر کے اس آگ کو نہ جلائے. یہی تصور کر کے میری آنکھ میں رونا آ رہا. یہ سیدنا امام جعفر صادق اپنے وقت کے امام, چھٹے امام, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑوں کو جلانے کے لیے ہم جیسے چھوٹوں کا استعمال نہ کرے. یہ امام جعفر صادق, کہ آپ کا مرتبہ, آپ کی عظمت کے بچپن ہی سے امام حضرت مالک بن دینار جو دل میں خیال کر رہے تھے, وہ خیالوں کو بھی سیدنا امام جعفر صادق جانتے تھے. ان کے دل کے حالات کو بھی سیدنا امام جعفر صادق پہچانتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ مالک بن دینار کے دل میں کیا چل رہا ہے, انہیں معلوم تھا کہ ان کا نفس کیا کہہ رہا ہے, ان کے دل کی آواز کیا کہہ رہی ہے. مالک بن دینار بچپن کے عالم میں ان کو جانتے تھے. تو جو جعفر صادق بچپن کے عالم میں مالک بن دینار کے سارے حالات کو جانتے ہو, وہ بڑے ہو کر کے آج جنت البقیع میں آرام فرما ہے. وہ ہم اگر ان کے نام کی محفل سجائیں گے, ان کے نام کی نیاز دلائیں گے, جو مالک بن دینار کے حالات کو جانتے ہیں وہ ہمارے حالات سے بھی ضرور واقف ہوں گے, ہمارے حالات سے بھی ضرور واقف ہوں گے. اور جہاں ان کو جواب دیا تھا وہیں ہمارے اس سوال کا جواب بھی دیں گے. جو سوال ہمارے ہوں گے یقیناً ہمیں جواب ملے گا. اور یہ نیاز امام جعفر صادق کی خصوصیت بھی ہے, امام جعفر صادق کی نیاز کی خصوصیت بھی ہے کہ سچائی کے ساتھ بندہ اس نیاز کو کرے, اور جو دل میں تمنا رکھتا ہو اللہ اس کی مراد کو پوری فرماتا ہے. اس کی مراد پر یہ 22 رجب کی جو نیاز ہے, یہ نہ امام جعفر صادق کے وصال کا دن ہے, نہ آپ کی ولادت کا دن ہے, نہ اس میں وصال ہے. 17 ربیع الاول آپ کی ولادت, اور اس کی جماعت رجب کی 15 تاریخ کو آپ کا وصال. یہ آپ کے کم و بیش 14 یا 15 الگ الگ تاریخیں آئی ہیں.
تو نہ یہ 22 رجب ہے، نہ آپ کی ولادت ہے، نہ آپ کا وصال ہے، لیکن اس کے باوجود اس تاریخ کو کیوں، اس تاریخ کو آپ کی نیاز کیوں؟ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ جب نہ یہ ولادت کی تاریخ ہے، نہ وصال کی تاریخ ہے، پھر اس دن میں ان کی نیاز کیوں؟ تو آؤ چلیں ہم اور آپ پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں۔ ربیع الآخر کی 11 تاریخ پیران پیر کی کون سی تاریخ ہے؟ ہم جسے 11ویں کرتے ہیں، 11ویں کا جشن نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کس لیے؟ کیا یہ غوث پاک کی ولادت کا دن ہے؟ رمضان میں آپ کی ولادت، تو ایک رمضان سب جانتے ہیں، رمضان میں، اور آپ نہ یہ آپ کے وصال کا دن ہے، تو ولادت بھی نہیں، وصال بھی نہیں، پھر ہم غوث پاک کی 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ غوث پاک کی 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ 11ویں اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ غوث پاک کو بڑی پیاری ہے۔ 11ویں منانا غوث پاک کو بڑا پسندیدہ ہے۔ جو عمل خود غوث پاک کیا کرتے تھے، جو کام خود غوث پاک کیا کرتے تھے، جو نیاز خود غوث پاک کیا کرتے تھے، اس وجہ سے زمانہ 11 تاریخ کو غوث پاک کی 11ویں مناتا ہے۔ بس اسی طریقے سے 22 رجب کو خود امام جعفر صادق نیاز کیا کرتے تھے، اس وجہ سے زمانہ 22 تاریخ مناتا ہے، اس وجہ سے 22 رجب المرجب مناتا ہے۔ حالانکہ نیاز کبھی بھی کرو وہ ہو ہی جائے گی، مقبول ہی ہوگی انشاءاللہ، لیکن خاص اس تاریخ کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس تاریخ کو خود امام جعفر صادق اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو ہم کنڈے کے اندر نیاز کرتے ہیں، نیاز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں اس نیاز کو رکھتے ہیں، آنے والے آتے ہیں، ادب کے ساتھ پھولوں کے ساتھ سجایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھایا جاتا ہے۔ کچھ جگہوں پر وہاں کے پانی کو بھی باہر نہیں نکالا جاتا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، چونکہ یہ سارا کے سارا طریقہ اس وقت امام سیدنا جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام کا ہے۔ کیا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کی تھی ویسے کی جائے؟ اس وقت چونکہ اسٹیل کے برتن نہیں تھے، چونکہ تانبے کے برتن نہیں تھے، پیتل اس کے برتن ہی نہیں تھے، تو امام جعفر صادق نے مٹی کے برتن میں کی۔ تو زمانہ یہ چاہتا ہے کہ ہو بہو وہی انداز اپنایا جائے جو امام جعفر صادق کا انداز تھا، وہی طریقہ اپنایا جائے جو امام جعفر صادق کا طریقہ تھا۔ آپ کی نام پر نیاز کرنے والے یقیناً خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اور صرف امام جعفر صادق کی نہیں، کسی بھی ولی اللہ کی نیاز جتنے بھی ادب سے کرو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کسی بھی ولی اللہ کی نیاز جتنے زیادہ ادب کے ساتھ کرو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اس نیاز کے ساتھ تو خصوصیت ہے کہ آج بھی زمانہ اسی انداز میں کرتا ہے، آج بھی زمانہ، اور یقیناً فیض بھی پاتا ہے، اس انداز سے فیض بھی پاتا ہے۔ امام جعفر صادق یقیناً آپ تو سخی ابن سخی ہیں، آپ تو عظیم گھرانے کے آپ شہزادے ہیں، کہ جب آپ مسجد نبوی میں چھوٹی سی عمر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کونے کے اندر، امام جعفر صادق کونے کے اندر بیٹھے، اسی مسجد کے اندر حاتم طائی کا ایک گھرانے کا ایک فرد، ایک انسان مسجد نبوی میں آتا ہے۔ جب اس کی نظر کونے میں بیٹھے ہوئے امام جعفر صادق کی طرف پڑتی ہے، چھوٹے سے بچے ہیں ابھی تک، جیسے ہی دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نور عطا کیا ہے، یہ یقیناً کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ یقیناً کسی سلطان کا بیٹا ہے، یہ یقیناً کوئی شہزادہ ہے۔ اس کے قریب جاتے ہیں، امام جعفر صادق کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عظیم المرتبت ہو، تمہارے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بڑی شان والے ہو، بڑے رتبے والے ہو، لیکن سنو میں بھی حاتم طائی کے گھرانے سے ہوں۔ اپنا تعارف کراتا ہے، میں بھی حاتم طائی کے گھرانے سے ہوں، اور حاتم طائی کو جانتے ہو، وہ حاتم طائی کہ جس کے اپنے محل میں 10 دروازے لگائے تھے، 10 دروازے رکھے تھے کہ ایک سائل ایک دروازے سے آئے، حاتم طائی کے سامنے مانگے، حاتم طائی اسے عطا کرتا تھا، وہاں سے نکل کر کے دوسرے دروازے سے آئے، وہاں سے مانگے، حاتم طائی پھر عطا کرتا تھا، تیسرے دروازے سے آئے پھر عطا کرتا تھا، چوتھے سے، پانچویں سے، چھٹے سے، یہاں تک کہ 10 دروازے سے ایک ایک کر کے اگر ایک ہی سائل آتا 10 دروازے سے اسے ملتا۔ اتنا بڑا سخی میرا دادا حاتم طائی تھا۔ جب یہ بات امام جعفر صادق کے سامنے فرمائی، امام جعفر صادق سے پوچھتا ہے اب تم بتاؤ تمہاری نسل کیا ہے، تم بتاؤ تمہاری نسب کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انا جعفر ابن محمد،
میں جعفر ابن محمد ہوں، میں امام باقر کا بیٹا ہوں، اور تم یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو کہ تمہارا دادا ایک فقیر کو 10 دروازے سے دیتا تھا۔ یہ میری نظر میں کنجوسی کی علامت ہے، یہ بخل کی علامت ہے، اس وجہ سے کہ ایک دروازے سے آتا اسے اتنا نہیں ملتا تھا کہ پھر دوسرے دروازے سے آنے کی ضرورت پڑتی تھی، پھر بھی اتنا نہیں ملتا تھا، تیسرے دروازے سے آنے کی ضرورت پڑتی تھی، پھر بھی اتنا نہیں ملتا تھا، چوتھے دروازے سے آنے کی ضرورت پڑتی تھی، یہاں تک کہ 10 دروازوں سے آتا لیکن اس کا جی نہیں بھرتا تھا۔ لیکن میرا نانا وہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی آ جائے پھر در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دوسروں کی جھولیاں بھرتا نظر آتا، دوسروں کی جھولیاں بھرتا ہوا نظر آتا۔ یہ میرے نانا ہے، یہ میرے نانا کی سخاوت ہے، ان کی یہ سخاوت ہے کہ وہ جن کو عطا فرما دیتے تھے اسے پھر در بدر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق جن کے علم کا عالم یہ ہے، جن کا کمال یہ ہے، آپ کی شان، آپ کا رتبہ یہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام، آپ کی شان یقیناً زمانے میں نیاز تو ہوتی ہے لیکن آپ کی شان کما حق کہو بیان نہیں ہوتی۔ زمانہ جانتا نہیں ہے کہ آپ کا رتبہ کیا ہے، زمانہ جانتا نہیں ہے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، اس کے راوی حضرت موسیٰ کاظم ہے، ان کے راوی حضرت موسیٰ کاظم ہے، اور پھر انہوں نے کس سے یہ بات سنی؟ اپنے بابا حضرت جعفر صادق سے۔ انہوں نے یہ بات اپنے بابا حضرت امام محمد باقر سے سنی، انہوں نے یہ بات اپنے بابا امام زین العابدین سے سنی، انہوں نے یہ بات اپنے بابا امام حسین سے سنی، اور انہوں نے یہ بات اپنے بڑے بھائی امام حسن سے سنی، انہوں نے یہ بات اپنے بابا مولائے کائنات سے سنی، انہوں نے یہ بات حضور پاک سے سنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مقدس نام ہے، نام، ارے صرف ان ناموں کو لے کر کے کسی پاگل کے اوپر دم کر دیا جائے تو اس کا پاگل پر ختم ہو جائے گا۔ اتنی عظیم ذات، ان کی ذات کی بات دور، نام کے اندر یہ تاثیر ہے۔ ان کی ذات، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ وہ تو عظیم ترین ہے، لیکن نام کے اندر یہ تاثیر ہے کہ مجدد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے کہ صرف اس نام کو پڑھ کر کے کسی پر دم کر دو، اگر وہ دماغی طور پر اس کا تواضع ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے، تو وہ اس نام کی برکت سے صحیح ہو جائے گا۔ یہ عظیم نام ہے ان اہل بیت اطہار کے، یہ عظیم نام ہے ان اہل بیت اطہار کے۔ آپ کی شان، آپ کا رتبہ یہ ہے کہ حضرت شیخ نصیر فرماتے ہیں، ایک بہت ہی بڑے ولی اللہ کہے جا سکتے ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا مسجد نبوی میں نے دیکھا کہ سیدنا امام جعفر صادق وہاں پر تشریف فرما ہے، لیکن میں اس وقت ملاقات نہیں کر پایا، اپنے گھر چلا گیا۔ پھر واپس تھوڑی دیر کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، دوپہر سے لے کر کے شام ہوتی ہے، شام کو پھر خیال آتا ہے، رات کو خیال آتا ہے، یا دوسرے دن صبح خیال آتا ہے، مطلب کہ ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ امام جعفر صادق وہاں پر موجود تھے، چلو ان کی ملاقات کر لی جائے۔ لیکن ابھی وہ باہر نکلے تھے کہ سامنے سے امام جعفر صادق مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے تھے، باہر جیسے ہی آئے حضرت امام جعفر صادق کی دست بوسی فرماتے شیخ نصیر، دست بوسی جیسے ہی آپ نے فرمائی، پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اے شیخ، ناپاکی کی حالت میں سید زادوں کو چھوا نہیں کرتے، ناپاکی کی حالت میں سید زادوں کو چھوا نہیں کرتے۔ جب اتنا سنا تو ان کو فوراً خیال آ گیا کہ گزشتہ رات میں نہانا غسل میرے اوپر فرض ہو گیا تھا، گزشتہ وقت جب میں سویا تھا اس وقت غسل فرض ہو گیا تھا، لیکن مجھے احساس نہ رہا، مجھے اس بات کا اندازہ نہ رہا، بھول گیا۔ لیکن یہاں پر شیخ نصیر بھولے تھے، لیکن میرا امام اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ کون کس حالت میں آ رہا ہے، کس حالت میں آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، عجلت میں جلدی جلدی آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر پاکی کی حالت میں آتے تو یہاں پر آ کر کے تم کو ثواب ضرور ملا ہے، لیکن پاک ہوتے تو دگنا ثواب تمہیں عطا ہوتا، 2 گنا ثواب ملتا۔ یہ امام جعفر صادق جو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، دلوں کے حالات کو۔ اور امام جعفر صادق نے کبھی اس وقت جو حاکم تھے جنہیں منصور کہا جاتا ہے، وہ اہل بیت سے تھوڑی سی چڑ رکھتے تھے اس وقت، منصور جو تھے
ایک بادشاہ تھا، حکمرانی کرتا تھا، لیکن چڑ تھی دل میں. امام جعفر صادق کو بار بار وہ دعوت دیتا اپنے محل میں آنے کے لیے، لیکن یہاں پر تو وہ ہے کہ جو شام کے تخت کو بھی پلٹا مار دے اور کربلا کی سرزمین پر گردن کو بھی کٹا دے، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ڈالے. یہ اس گھرانے کے فرد ہیں، انہی کے پوتے ہیں. تو پھر وہ وہاں پر فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے محل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بادشاہ سے میل جول اچھا نہیں لگتا. نہیں جاتے تھے. تو جب نہیں جاتے تھے تو منصور اس بات سے بڑا چڑھتا تھا کہ میرے پاس میں بلاتا ہوں اور یہ نہیں آتے، میں ان کو اپنے پاس بلاتا ہوں نہیں آتے. آخرکار ایک رات کو وہ منصوبہ کرتا ہے. منصوبہ کیا کرتا ہے کہ کل صبح میں امام جعفر صادق کو بلانے کے لیے اپنے سپاہی کو بھیجوں گا. اگر سپاہی وہاں پر جا کر کے انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو منصور بلا رہا ہے، اگر منع کر دیں گے تو وہیں پر قتل کر ڈالنا. اگر آنے کے لیے راضی ہو جائے اور میرے پاس آ جائے تو یہاں پر میں ایسی باتوں میں انہیں الجھاؤں گا، ایسا اکساؤں گا کہ میرے خلاف نازیبا کلمہ بول دیں گے، اور جب وہ کلمہ بولے میں اشارہ کروں فوراً ان کا سر قلم کر دینا. یہ بات طے ہو گئی. لوگ سمجھا رہے ہیں کہ وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو بہت پہنچے ہوئے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے جو حکم دیا ہے اسی کی تعمیل کی جائے. ایسا ہی ہوتا ہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جاتے ہیں سپاہی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں، جا کر کے فرماتے ہیں کہ تمہیں منصور بلا رہا ہے. امام جعفر صادق نے کہا اچھا منصور نے بلایا ہے، چلو. امام جعفر صادق ان سپاہیوں کے ساتھ آتے ہیں. جیسے ہی محل کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سامنے محل بادشاہ منصور کا، ادھر امام جعفر صادق. قدم امام جعفر صادق کا محل کے سامنے کیا پڑنا تھا کہ محل کانپنے لگتا ہے، لرزہ براندام ہو جاتا ہے. سب دوڑ کر کے محل کے باہر چلے آتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں. منصور بھی دوڑا دوڑا باہر آ جاتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ امام جعفر صادق آ گئے ہیں. اب دل میں خیال آیا کہ یہ موقع تو بڑا اچھا ہے، یہ سارا محل ہل رہا ہے. ایسے عالم میں اگر ان کو کہوں گا کہ اندر چلو، یہ اندر چلے گئے اور محل گر گیا تو میرے اوپر تو الزام نہیں آنے والا ہے، مجھ پر الزام تراشی نہیں ہونے والی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت آئیے، آپ ہمارے محل میں تشریف لے آئیے، ہمارے محل میں آ جائیے. حضرت جعفر صادق اس کی بات سن کر کے فرماتے ہیں کہ چلو میں محل میں آنے کے لیے تیار ہوں. جیسے ہی پہلا قدم امام جعفر صادق محل کے اندر رکھتے ہیں، جو اب تک کانپ رہا تھا وہ کانپتے ہوئے محل کو تسکین مل جاتی ہے، کانپتا ہوئے محل کو تسکین مل جاتی ہے. گویا کہ وہ محل برسوں سے تڑپ رہا تھا کہ کوئی سید زادے کا قدم اس کے زمین پر رکھے، اس کی زمین پر لگے اور اس کے قدم کی برکت سے اس کو دل کو قرار آ جائے، اس کو سکون مل جائے، اس کو سکون مل جائے. تو وہ محل وہاں پر جو اب تک کانپ رہا تھا وہ وہاں پر سکون پذیر ہو جاتا ہے، ایک دم سکون میں آ جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ کو یہاں پر روکتا چلو، ارے زمانے میں ایک محل کانپ رہا ہو، اہل بیت کے قدم کی برکت سے وہ محل سکون پا جاتا ہے. تو کسی کا دل اگر بے قرار ہو، کسی کا دل اگر پریشان ہو، کوئی دل کا مارا ہو، اہل بیت کو دل میں بٹھا کر کو دیکھے، اہل بیت اس کے دل کو بھی سکون فرمائیں گے، اس کے دل کو بھی سکون عطا فرمائیں گے. یہ اہل بیت کی شان ہے. تو وہاں پر حضرت امام جعفر صادق نے جیسے ہی پہلا قدم رکھا، آپ کے قدم رکھتے ہی محل فوراً سکون میں آ جاتا ہے. اب یہ بات جیسے ہی منصور نے دیکھی، اب دل ہی دل میں لرزہ براندام ہو گیا. اس کے چہرے پر ایک عجب سی ہیبت ہے، کانپتا ہوا، لرزتا ہوا، جو اب تک بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق کو قتل کرا دوں گا، اب خود کانپ رہا ہے، خود لرز رہا ہے. اب اپنی جگہ پر امام جعفر صادق کو بٹھاتا ہے، امام جعفر صادق کو اپنے تخت پر بٹھاتا ہے، ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. حضور کوئی اگر معاملہ میرے ساتھ ہو، کوئی ضرورت درپیش ہو، مجھے حکم کرے، مجھے فرما دے، آپ ہمارے یہاں پر مہمان بنے رہے. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نہیں، مجھے محل میں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی خواہش بھی نہیں ہے. لیکن ہاں میرا ایک کام کرنا کہ آئندہ مجھے اس محل میں مت بلانا، مجھے تمہارے محل میں نہیں آنا، کیونکہ مجھے یہاں پر رہنا پسند نہیں ہے، یہاں پر بیٹھنا پسند نہیں ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں جو چاہوں وہ کروں تو مجھے کبھی محل میں مت بلانا. امام جعفر صادق نے جب اتنا فرمایا تو وہ کہتا ہے کہ جیسے حضور آپ کی مرضی، آپ جو چاہے وہی آپ کی مرضی یہاں پر چلنے والی ہے. امام جعفر صادق وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ روانہ ہوتے ہیں، جو آپ کا سپہ سالار تھا لشکر کا، وہ کھلی تلوار لے کر کے آپ کے سامنے آتا ہے. مجھے حکم دیا تھا کہ ان کو مارنا ہے، مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اشارہ کروں گا تو ان کے سر کو قلم کرنا ہے، ان کے سر کو جسم سے جدا کر دینا ہے. لیکن آپ نے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ ہم تو معاملہ الگ ہی
بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ لرز رہا تھا, آپ کانپ رہے تھے, آپ کے چہرے پر عجب سی ہیبت تھی, گھبراہٹ تھی. وجہ کیا تھی؟ تو وہ منصور کہتا ہے کہ جب امام جعفر صادق نے پہلا قدم میرے محل کے اندر رکھا تو ایک بڑا سا اژدہا سانپ امام جعفر صادق کے ساتھ تشریف لایا, جو کسی اور کو نہیں صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا. اور اژدہے نے اپنی زبان میں مجھ سے کہہ دیا, خبردار منصور, ارے تو نے قتل کرنے کی بات تو دور, اگر گستاخی بھی کر دی تو تیرا جسم سر سے جدا کر دیا جائے گا. یہ سیدنا امام جعفر صادق آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ یقیناً آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں. امام جعفر صادق کی بے شمار کرامت ہے. آپ کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں, جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ, جسے ہم حنفی جو کہلاتے ہیں, امام اعظم کی تقلید کرنے والے فقہ مسائل میں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. امام اعظم کو, وہ امام اعظم جب ان کی عمر 68 سال کے قریب ہوئی, ان کی عمر جب 68 سال کے قریب ہوئی, لوگوں نے پوچھا, اے وقت کے امام, آپ کی عمر کتنی ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ میری عمر چاہے جتنی بھی ہو, لیکن میں تو صرف اپنی عمر کو 2 سال گنتا ہوں, 2 سال شمار کرتا ہوں. کہا کون سے 2 سال؟ وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں کیے تھے, ان کی بارگاہ سے جو مجھے درس ملا تھا, میں ان کی بارگاہ میں جو تلامذ تھا, میں ان کی بارگاہ میں علم سیکھ رہا تھا, وہی 2 سال میری زندگی ہے, باقی کے سال تو میں نے بیکار گزار دیے ہیں. وہ وقت کا امام اعظم کہہ رہا ہے. اور امام اعظم کون ہے؟ وہ تقریباً یا تو 3 سال یا 20 سال حضرت امام جعفر صادق سے بڑے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 سال, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 سال امام جعفر صادق سے بڑے ہیں. چاہے جتنے بھی بڑے ہوں, لیکن ایک بات صاف ہے, امام جعفر صادق عمر کے اعتبار سے چھوٹے اور حضرت امام اعظم عمر کے اعتبار سے بڑے. لیکن اس کے باوجود امام اعظم اپنے وقت کے امام, وہ امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. وہ جب درسگاہ میں جاتے ہیں, زمانہ امام اعظم کے فقہی مسائل پر چلتے ہوئے بڑے بڑے مراتب حاصل کرتا ہے, لیکن وہ امام اعظم فرماتے ہیں مجھے جو مرتبہ ملا ہے وہ امام جعفر صادق کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے. امام جعفر صادق کی غلامی ان کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے. زمانہ امام اعظم کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. آج بڑے سے بڑا مفتی ہو, محدث ہو, محقق ہو, ان کے در کے کتابیں پڑھ کر کے زمانے میں مسئلے بیان کر رہا ہے. وہی امام اعظم جب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جاتے, ادب کے ساتھ بیٹھتے, نہ کوئی لب کشائی فرماتے. عمر میں اگرچہ بڑے تھے, لیکن رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ان بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا رشتہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. وہ سیدنا امام جعفر صادق کی ذات ہے, وہ سیدنا امام جعفر صادق کی ذات ہے. آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ, بے شک آپ بہت بڑے امام, لیکن آپ نے جو 2 سال آپ نے درس حاصل کیا, آپ نے علم حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں. امام جعفر صادق, اور وہ امام جعفر صادق کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے گھر کے قریب ایک انسان رہتا تھا. ایک انسان رہتا تھا, وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آتا ہے کہ حضور میں آپ کا پڑوسی ہوں, میں اپنے مکان کو بیچنا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مکان کو فروخت کر دوں. امام جعفر صادق نے فرمایا اچھا بیچنا چاہتے ہو, تم نے قیمت کیا طے کی ہے, کتنی قیمت میں تم بیچنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں اتنی قیمت, کچھ قیمت بیان فرماتا ہے. امام جعفر صادق نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو, میں تمہیں اس مکان کے عوض میں جنت میں مکان دیتا ہوں, جنت میں مکان. اور کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق, جن کے دادا جنتی جوانوں کے سردار, امام حسن امام حسین, جن کے پردادا ہوتے ہیں, یعنی ان کے پردادا امام حسین جنتی جوانوں کے سردار, یعنی جن کا گھر جنتی جوانوں کا سردار ہو, وہ جنت کا سودا کیوں نہیں کریں گے؟ جنت کا سودا وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جنت میں مکان دیا اس کے عوض میں. وہ بڑا خوش ہوتا ہے, چونکہ ایمان والا تھا, اسے یقین تھا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو وہ یقیناً مجھے عطا ہوگا. فرماتا ہے کہ حضور ایک کام کریں کہ آپ مجھے اس مکان کے بدلے میں جنت میں مکان دے رہے ہیں, کوئی دستاویز بنا کر کے دے دے, کچھ لکھاوٹ کر کے دے دے.
امام جعفر صادق نے جب اتنا کہا، کاغذ اور دوات دونوں منگواتے ہیں، قلم لے کر کے اس سے لکھ دیا جاتا ہے کہ میں نے تمہارے مکان کے عوض میں جنت میں مکان عطا کیا. وہ لے کر کے خوشی خوشی گھر میں جاتا ہے. ادھر امام جعفر صادق حج کا موقع آتا ہے، حج ادا کرنے چلے جاتے ہیں. جب واپس حج ادا کر کے واپس آتے ہیں تو بتانے والے نے بتایا کہ جو آپ کا پڑوسی تھا وہ انتقال کر گیا ہے. اب اس کے جو پیچھے اس کے وارث تھے، اس کے بیٹے تھے، ان کے دل میں تھوڑے سے وسوسات آئے. وہ آتے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں، کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مکان بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی اجرت کے ایسے ہی رکھ لیا ہے. فرمایا نہیں، میں نے تو اس کے عوض میں جنت کا مکان دیا تھا. کہا اچھا جنت کا مکان کسے دیا تھا؟ تمہارے بابا کو دیا تھا. کہا کچھ لکھاوٹ کر کے دی تھی؟ کہا ہاں لکھاوٹ کر کے بھی دی تھی. اب بغل میں جو دوسرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو اسی لکھاوٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو لکھاوٹ تم نے تمہارے بابا کی جو وصیت تھی کہ جب میں مر جاؤں تو اس کاغذ کو میرے سینے پر رکھ دینا، کفن کے اندر رکھ دینا اور پھر باندھ کر کے پھر کفن کے اندر مجھے قبر کے اندر اتارنا، یہ اسی کاغذ کی بات کر رہے ہیں. کہا ہمیں تو اس کاغذ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. امام جعفر صادق سے کہا ہم کچھ نہیں جانتے. کہا ایک کام کرو، تم اپنے بابا کی قبر پر جاؤ، اپنے والد کی قبر پر جاؤ. وہ کہتا ہے کہ لیکن وہاں پر جانے کا مطلب ہی کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہاں پر جا کر کے ہم کیا کریں، فاتحہ خوانی کریں؟ کہا تم جاؤ تو صحیح، تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں تمہیں کیوں جانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک خادم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کے ساتھ اور جا کر کے اس کے باپ کو جہاں دفن کیا ہے اس قبر پر جا کر کے نظارہ دیکھو. یہ دونوں کو ساتھ میں لے کر کے قبر پر جاتا ہے. آپ کا خادم ساتھ میں ہے. جب یہ بات اطراف میں پھیل جاتی ہے، سب کے سب ایک ہجوم کی شکل میں اس کی قبر پر پہنچتے ہیں اور جا کر کے جیسے ہی قبر پر دیکھتے ہیں، پہلی نگاہ قبر پر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو خط اس کے سینے پر رکھا تھا وہ قبر کے باہر موجود ہے. قبر کے باہر موجود ہے. فوراً جو خادم ساتھ میں آیا تھا اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ تمہارے بابا کو امام جعفر صادق نے اس مکان کے عوض میں جنت میں مکان دیا ہے، یہ دیکھ لو. سب کو دکھلاتے ہیں اور جیسے ہی دکھلاتے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ذرا دوسری طرف بھی دیکھ لو. اب اس کے دوسری طرف بھی دیکھ لو. اس ورقے کو پلٹایا جاتا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو پلٹایا جاتا ہے. دوسری طرف اسی دنیا سے جانے والے انسان نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جو وعدہ امام جعفر صادق نے میرے ساتھ کیا تھا کہ مجھے جنت عطا ہوگی، وہ وعدہ پورا کیا ہے اور مجھے جنت میں محل عطا کر دیا ہے. یہ امام جعفر صادق ہے. جنت، دنیا میں اگر جنت چاہتے ہو تو ان کی غلامی کر لو. دنیا میں اگر بلند مقام چاہتے ہو تو ان کی غلامی کر لو. آج اہل بیت اطہار ان کا سلسلہ بڑا عظیم سلسلہ ہے، چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے. امام جعفر صادق ہی کی بات کروں گا تب بھی بڑی طویل ہو جائے گی. امام جعفر صادق ہی کا بیان کرو تب بھی بڑی طویل ہو جائے گی. لیکن چونکہ ایک فرمائش کے مطابق ایک بات میں حضرت مخدوم سمنہ کی بھی کرنا چاہوں گا کہ مخدوم سمنہ یہ کون ہے؟ مخدوم سمنہ حضور امام جعفر صادق ہی کی اولاد میں سے ہے. اور صرف مخدوم سمنہ نہیں، ہندوستان کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے، سلطان الہند جسے کہا جاتا ہے، وہ میرا خواجہ بھی امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہے. زمانہ جب اجمیر جاتا ہے، زمانہ جب کچھوچا جاتا ہے، زمانہ جب ان بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، یہاں جا کر بھی کبھی خالی نہیں لوٹتا ہے. یہاں پر بھی اس کے دامن کو خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے. ارے جب یہاں پر ہم جھولیاں بھری دیکھتے ہیں تو ہمارا دل پکار اٹھتا ہے کہ جب بیٹے کی شان یہ ہے تو اس کے بابا امام جعفر کی شان کیا ہوگی. جب بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے تو ان کے بابا امام جعفر صادق جن کا آج دن ہے، جن کی ہم نیاز کرتے ہیں وہ نیاز کا دن ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کا اندازہ کیا ہوگا. تو جن کا تعلق ان کے ساتھ ہو گیا ہے، جن کا تعلق خواجہ اجمیر کے ساتھ ہو گیا ہے، جن کا تعلق حضرت مخدوم سمنہ کے ساتھ ہو گیا ہے. اور ایک اور بات یہاں پر آپ کو صاف کر دوں، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، شکر ہے کہ ہم گنہگاروں کو بھی امام جعفر صادق کی نسل میں سے رکھا ہے. ہمارا شجرہ بھی، ہمارا خاندان بھی امام جعفر صادق سے ملتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل سے نکلتی ہے. کچھ باتوں کو زبان سے بیان کرنا آپ صرف زبان سے سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بات دل سے ہوتی ہے. جب ہمارے خاندان کا ذکر ہو، جب ہمارے گھر والوں کا ذکر ہو تو پھر زبان نہیں، ساتھ میں دل بولتا ہے.
دل بولتا ہے، جو باتیں نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں کو بھی امام جعفر صادق کے خاندان سے نسبت ہے، ہم بھی انہی سلسلے سے ہیں. تو جن کو نسبت ہو گئی ہے، یعنی جو آپ کے پیر و مرشد حضور طاہر ملت جو ہے سرکار سید طاہری میں باپو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے. وہ سید طاہر میں باپو وہ بھی امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں. امام جعفر صادق، تو جن کا تعلق ان گھرانے کے ساتھ ہو گیا ہے، جنہوں نے ہاتھ ان عظیم ہاتھوں میں دے دیا ہے، ان کی شان نرالی ہے، ان کا رتبہ نرالا ہے. لیکن ان کی تعظیم کو کبھی دل سے فراموش نہ کرنا، ان کی تعظیم کو، ان کی عزت کو کبھی دل سے مت بھلانا. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں. درس دینے کے بعد ایک جگہ کھانا کھانے جاتے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. اچانک کھاتے کھاتے جو آپ کے سامنے پلیٹ رکھی تھی، کھانے کا جو آپ کے سامنے موجود تھا، آپ لے جا کر کے اٹھتے ہیں، اس پلیٹ کو لے کر کے، اس برتن کو لے کر کے اٹھتے ہیں، اور سامنے گلی میں ایک کتا گھوم رہا ہوتا ہے. حضرت مخدوم سمنا اس کتے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کتے کے سامنے پلیٹ رکھ دیتے. اپنا کھانا جو اس وقت آپ کئی ہزاروں کی تعداد میں مرید موجود ہیں، آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، ماننے والے موجود ہیں، ان سبھی کے درمیان میں سے امام حضرت مخدوم سمنا اس برتن کو اٹھا کر کے ایک کتے کے لیے رکھ رہے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ کھانا کھا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، واپس پلیٹ کو لیتے ہیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق اسے دھو دیا جائے، 3 پانی سے اسے دھو دیا جائے، صاف کر لیا جائے، اور پھر صاف کر کے اس برتن میں مجھے کھانا دیا جائے، اس برتن میں مجھے کھانا دیا جائے. اب لوگ سارے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں کو شریعت کے مسائل بیان کرنے والے، اتنے عظیم گھرانے والے، اتنی بڑی شان والے، اتنے بڑے رتبے والے ایک کتے کو اپنا کھانا کھلا رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اسے شریعت کے مطابق صاف کر کے، پاک کر کے اسی پلیٹ میں مجھے کھانا دیا جائے. خادم نے پوچھ لیا کہ حضور بات کیا ہے؟ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے، ہم تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ بات کیا ہے، ہم کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو حضرت مخدوم سمنان ارشاد فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں اپنے پیر و مرشد کی گلی میں گیا تھا، جب میں اپنے پیر کی گلی میں گیا تھا، تو وہاں جا کر کے میں نے اس کے جیسا ایک کتا دیکھا تھا، اس کے جیسا ایک کتا دیکھا تھا. حالانکہ وہ جگہ دور، مخدوم پانڈوا کا مزار دور، لیکن یہاں پر کچوچا میں فرماتے ہیں کہ اس کے جیسا ایک کتا تھا. تو کہیں اس کتے کی مشابہت کی بنیاد پر، اس کے ساتھ مماثلت کی بنیاد پر، اس کے جیسے دکھنے کی بنیاد پر میں اس کتے کی تعظیم کر رہا تھا، اس کتے کی تعظیم کر رہا تھا. یہ کتا ان کے پیر کی گلی کا کتا نہیں تھا، ان کی پیر کی گلی کا کتا نہیں تھا، اس کے جیسا کتا تھا. اپنے وقت کا اتنا بڑا ولی اس کتے کی تعظیم کر رہا ہے. تو جب تمہارے درمیان میں تمہارا پیر تشریف لے آئے، پیر کی اولاد تشریف لے آئے، پیر کا گھرانہ تشریف لے آئے، ارے مخدوم سمنا ایک کتے کی عزت فرما رہے ہیں، تو پیر کی عزت کس طریقے سے فرما رہے ہوں گے؟ یہ انداز اپنانا چاہیے کہ پیر کی گلی کی ہر ایک شے سے محبت ہو، ہر ایک چیز سے نسبت ہو. جب ایسی تعظیم کوئی وقت کا فقیہ کرتا ہے تو زمانے میں اسے مخدوم سمنا بنا دیا جاتا ہے، مخدوم سمنا بنا دیا جاتا ہے. تو پیر کی محبت کتنی ضروری ہے، پیر کی محبت کتنی ضروری ہے، ان سے الفت کتنی ضروری ہے. یہ عظیم بات ہے، یہ تو بہت شایان شان بزرگان دین ہے. لیکن چونکہ یہ تذکرہ چل رہا ہے سیدنا امام جعفر صادق کا، اللہ تبارک و تعالی یقیناً چند لوگوں کو چن لیتا ہے اپنے خاص کام کے لیے، اور انہی چند لوگوں میں ائمہ اہل بیت ہے. اہل بیت کے 12 امام ہیں کہ جو پہلے امام مولائے کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، ان 11 نام جو اب تک یہ ائمہ اہل بیت آئے ہیں، اور 12ویں امام امام مہدی تشریف لائیں گے. ان 12 ناموں کو اگر آپ نے دل میں جذب کر لیا، یقیناً دنیا کی کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ ہی نہیں سکتی ہے، آ ہی نہیں سکتی ہے. بس ان 12 نام کی برکت یہ ہے، کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ورد کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن دن میں ان 12 اماموں کے نام جذب کر لے. ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، آپ اگر کسی پیر کے مرید ہیں جو آپ کا سلسلہ ان تک لے کر کے جاتا ہے،
ان کے خاندان تک لے کر کے جاتا ہے. اگر آپ ان سے بیعت ہے تو مضبوطی سے اس رسی کو پکڑے رہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑے رہے. یہ دامن مرشد حقیقت میں وہی اللہ کی رسی ہے. اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی تم تفرقہ نہیں کر پاؤ گے, کبھی تم الگ فرقہ نہیں ہو پاؤ گے. تمہارا پیر دنیا اور آخرت میں تمہاری رہنمائی فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان کی محبت میں زندگی اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے, اور دل سے, عقیدت سے, محبت سے ان کی نیاز دلانے کی اور ان کے نام پر لٹانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکم.